الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا اللهم رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. جہاں آواز پہنچ رہی ہے مسجد میں بیٹھ کر سننے والے بھی اور راستے میں مسجد کی طرف آتے ہوئے سننے والے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مل کر درود و سلام پڑھیے گا، کیونکہ یہ زبانیں بھی ملی ہیں تو محمد مصطفیٰ کے صدقے ملی ہیں. کیا دیجئے سبحان اللہ. یہ زبانیں بھی ملی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی ہیں. یہ جانیں ملی ہیں تو آقا کریم کے صدقے ملی ہیں. یہ ایمان ملا آقا کریم کے صدقے. ہمیں قرآن ملا تو آقا کریم کے صدقے. تو کیوں نہ ہو اس کی ذات پر درود و سلام پڑھیں. جس کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے لیے حجر بھی ترستے ہیں اور شجر بھی ترستے ہیں. جس کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے لیے احد پہاڑ جیسا پہاڑ لرز جاتا ہے اور جھوم جھوم کر میرے اور تیرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے. میرا اور تیرا محبوب اتنی شان اور عظمت والا محبوب ہے جس کی ذات پر ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے. سمندر ہو یا دریا ہو، ریت کے ذرات ہوں یا پانی کے قطرات ہوں یا حجر و شجر کے پتے ہوں، میرے اور تیرے پیارے محبوب نبی پر درود و سلام پڑھتے نظر آتے ہیں. میرے نبی تیرا نبی وہ پیارا نبی ہے جس کی ذات پر اگر شہد کی مکھی درود پڑتی ہے تو اللہ اس کے شہد میں مٹھاس بھی پیدا فرما دیتا ہے اور مومنوں کے لیے شفا بھی فرما دیتا ہے.
تو امام الانبیاء کے دیوانوں، میرا تیرا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صرف چرند پرند نہیں درود پڑھتے، صرف حجر و شجر درود نہیں پڑھتے، صرف پہاڑ درود نہیں پڑھتے، بلکہ یہ حجر ہے، یہ شجر ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ درخت ہے، یہ ہر طرح طرح کا ذرات ہے، وہ بھی میرے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ تمام فرشتے میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں، بلکہ خود خدا بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجتا نظر آتا ہے۔ تو ہم کیوں خاموش رہیں؟ مل کر پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آواز نہیں ہے، آواز سے پڑھو، آواز سے پتہ چلے کہ آقا کریم کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ آقا کریم کے ماننے والے، آقا کریم کے دیوانے، آقا کریم کے مستانے وہ درود آقا کریم کی ذات پر پڑھ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے مدینہ سے جواب ملتا ہے۔ آئے میرے چاہنے والے، اللہ تیری خیر فرمائے۔ آئے آئے میرے چاہنے والے، میرے سر پر سلام بھیجنے والے، اللہ تیرے پر سلامتی نازل فرمائے، اللہ تیرے پر برکتیں نازل فرمائے۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، جو بندہ خوشی کے ساتھ مجھ محمد پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس بندے پر 10 رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے، اس کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے اور اس کے درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو مل کر پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دی روز در بستان سرا کہ ہم مطوطیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا شوق میں کشف دجا بجمالہ۔ یہ بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ۔ یاد دیجئے سبحان اللہ، حسنت جمیع خصالہ۔ یہ چڑیوں کے سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ گونج پڑ جانی چاہیے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام حمد و ثنا اس مالک کریم کی ذات کے لیے جس مالک کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ تمام حمد و ثنا اس مالک لم یزل کے لیے جس مالک کریم نے ہمیں آنکھوں جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ تمام حمد و ثنا اس مالک کائنات کے لیے جس مالک لم یزل نے ہم سب کو بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی ہے۔ وہ ساری ثنائیں حمدیں اس مالک کائنات کے لیے ہے جس مالک لم یزل نے ہمیں سننے کے لیے کانوں جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کیا دیجئے سبحان اللہ۔ اب آپ عزیز وقار، یہ ساری خالق کائنات، یہ ساری کائنات، یہ ساری کائنات کی مخلوقات اس مالک لم یزل کی حمد و ثنا کرتی ہے جس مالک لم یزل نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اب آپ عزیز وقار، انسان تو انسان ہے،
پتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ پتھر کا ٹکڑا، اس پتھر کے ٹکڑے اور کیے جائیں، 7 تہوں میں ایک کیڑا موجود ہوتا ہے جس کے منہ میں سبز پتا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے کیڑے ذرا بتانا تجھے اس 7 تہوں میں رزق دینے والی ذات کون ہے؟ وہ کیڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا نبی اللہ، وہ مالک کائنات ہے جس کی تمام حمد و ثنا ہے، جو مالک مجھے نہ دن کو بھولتا ہے، نہ شام کو بھولتا ہے، نہ دوپہر کو بھولتا ہے، نہ آدھی رات کو بھولتا ہے۔ مجھے اس بند پتھر میں مجھے صبح بھی کھلاتا ہے، دوپہر بھی کھلاتا ہے، شام بھی کھلاتا ہے۔ میرا خدا مجھے کبھی بھولا نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، وہ تو کیڑے ہیں جو مالک لم یزل کو پہچان کر اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اے انسان، تجھے کریم اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، کریم اللہ نے تیرے سر پر تاج سجایا ہے، صحرا سجایا ہے کہ اے انسان تو ساری مخلوقات سے اعلیٰ ہے، تو تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ ساری مخلوقیں تیرے سامنے کم ہے پر تو ان سے اعلیٰ ہے۔ اے انسان، میں نے تجھے بنایا ہے، میں قسمیں کھا کر کہتا ہوں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اے انسان، میں قسم اٹھاتا ہوں تین کی، زیتون کی قسم اٹھاتا ہوں، طور سینا کی قسم اٹھاتا ہوں، جہاں میرا کلیم چلتا آتا ہے اور آ کر میرے سے ہم کلام ہوتا ہے، میری عبادت کرتا ہے۔ میں اس پاکیزہ جگہ کی قسم اٹھاتا ہوں جہاں میرے محبوب آمنہ کے لال کے قدم لگتے ہیں۔ میں اس جگہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسان، میں نے تجھے بڑا حسین بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے انسان، میں نے تجھے بڑا حسین بنایا ہے۔ پتہ یہ چلا ساری مخلوقات تو اس خدا کا ذکر کرتی ہیں، ساری مخلوقات تو اس مالک لم یزل کی حمد بیان کرتی ہیں۔ اے انسان، تو کیوں بھول گیا ہے اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو، اپنی شان کو، اپنی عظمت کو، اپنی رفعت کو تو کیوں بھلا بیٹھا ہے؟ آنا تیرے بارے خدا قرآن میں قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے بندے، میں نے تجھے بے جان نہیں پیدا فرمایا بلکہ میں نے تجھے کارآمد پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا کریم اللہ نے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ کیا دیجئے سبحان اللہ۔ کریم اللہ نے فرمایا، انسان، میں نے تجھے بیکار نہیں پیدا فرمایا بلکہ میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ انسان ہے جو غفلت کا شکار ہو گیا اور اس مالک لم یزل کو بھول بیٹھا، جو مالک کریم کسی حالت میں اپنے بندے کو نہیں بھلاتا، ہر وقت اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ اے میرے بندے، آ جا میری بارگاہ میں سجدہ کر لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو عرض کر رہا تھا، تمام حمد و ثنائیں اس مالک کریم کے لیے اور تمام درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ اللہ کو بھی ہر وقت یاد کرو، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کو بھی ہر دم یاد کیا کرو، کیونکہ وہ میرا محبوب، وہ میرا حبیب، وہ میرا محبوب، وہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ کی حیات تو دیکھو۔ آپ تشریف لائیں تو پھر بھی امت کو یاد کریں، آپ معراج کی رات عرش اعلیٰ پر جائیں تو امت کو یاد کریں،
آپ اللہ سے ملاقات کریں تو امت کو یاد کریں، آپ جو ہے طیف کے میدان میں جائیں تو امت کو یاد کریں، آپ میدان احد میں جائیں تو امت کو یاد کریں، میدان بدر میں جائیں تو امت کو یاد کریں، غار ثور میں جائیں تو امت کو یاد کریں، غار حرا میں جائیں تو امت کو یاد کریں، مسجد الحرام میں جائیں امت کو یاد کریں، بیت اللہ کا طواف کریں امت کو یاد کریں، مسجد اقصی میں جائیں 1,24,000 کم و پیش پیغمبروں کو نماز پڑھائیں اور وہاں پر بھی اپنی امت کو یاد کریں۔ اللہ میری امت کو معاف فرما دینا، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ جب آپ اس دنیا فانی سے ظاہری پردہ فرمائیں، صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے دیکھا آقا کریم کا لب اقدس مبارک ہل رہے تھے، جب میں نے جستجو کی، میں نے کہا، میں نے چاہا کہ یہ لمحات دوبارہ نہیں ملیں گے، جب میں نے اپنے کانوں کو امام الانبیاء کے لب اقدس مبارکہ کے ساتھ لگایا تو آواز آ رہی تھی رب حب لی امتی۔ پتہ یہ چلا امام الانبیاء کی ذات، آقا کریم کی ذات، محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحہ اپنی امت کو یاد کریں تو فرمایا پتہ یہ چلتا ہے اس امتی کا، اس پیارے کا، اس دلارے کا، آقا کریم کے وفادار کا، وہ بھی جب چلے تو آقا کو یاد کرے، نماز پڑھے آقا کو یاد کرے، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے تو آقا کو یاد کرے۔ اللہ امام الانبیاء کے صدقے یہ سارا کچھ عطا کیا ہے، اللہ محبوب علیہ السلام کے صدقے عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں کبھی زندہ رہتے ہوئے بھی محبوب کی محبت سے خالی نہ کرنا اور قبر میں جا کر بھی امام الانبیاء کی زیارت سے خالی نہ کرنا، اور کل قیامت کے دن بھی جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، غوث ہوں، کتب ہوں، ابدال ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، پیغمبر ہوں، ہر ولی، ہر پیغمبر، ہر رسول پریشان ہے، پر امام الانبیاء سجدہ فرمائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما۔ تو اللہ اکبر فرمایا پتہ یہ چلا امام الانبیاء بھی ہر جگہ پر اپنے امتی کو یاد رکھتے ہیں، امتی کو بھی چاہیے ہر وقت ہر لمحہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی یاد میں رہو، جو ہے وہ رہیں۔ یہ نہ ہو کہ کہنا پڑے کہ بھائی آقا کریم کی ذات کا نام اسم گرامی آیا ہے، درود و سلام پڑھ لیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھا ہے اب درود و سلام پڑھ لیں، نہیں، بلکہ جیسے ہی میرے نبی کا نام آئے تو وجد آ جانا چاہیے اور زبانوں پر جاری ہو جانا چاہیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ۔ اور اگر یہ زبانوں پر جاری رہتا ہے تو جب کل وقت اجل آئے گا، ادھر سے ملک الموت کو حکم آئے گا قاری رضوان کی جان کو جو ہے وہ قبض کر لیا جائے، اس کی روح کو جو ہے وہ نکال لیا جائے، وقت پورا ہو گیا ہے، اگر زبان پر درود و سلام زندگی میں رہتا ہے، جاری رہتا ہے، تو خدا کی قسم جب فرشتہ ملک الموت آئے گا، روح کو نکالنے لگے گا، خود بخود زبان بے ساختہ بول اٹھے گی، ارے فرشتے ذرا رک تو جا، مجھے اپنے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھ لینے دے، مجھے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھ لینے دے۔ فرمایا اس طرح محبت رکھو، اس طرح پیار رکھو، پھر دیکھنا اللہ تمہاری زندگیوں میں رنگ کیسے لاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق میں جلنے والوں، بسنے والوں، سنو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر مبارک پر نازل ہونے والی کتاب
قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور شان کو تو دیکھو نا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس مبارکہ سے جاری ہونے والے کلمات کا ذکر تو سنو نا۔ جب محبوب کی زبان اقدس مبارکہ سے قرآن جو ہے وہ نکلتا ہے، اللہ اس کو کتنی طاقت عطا فرماتا ہے۔ آئیے قرآن پاک کی شان کو دیکھیے تو صحیح نا۔ فرمایا قرآن پاک جہاں سے شروع ہو رہا ہے، فرمایا الف لام میم۔ آئے یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے اور خدا کے رسول کے۔ لانے والے جبریل کو بھی نہیں پتا الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، قربت میں رہنے والے صحابہ کرام کو نہیں پتا الف لام میم میں خدا نے اپنے محبوب سے بات کیا کی ہے، اس میں پیار کتنا رکھا ہے، اس میں محبت اور چاشنی مالک کریم نے کتنی رکھی ہے، اس اتنے سے جملے میں الف لام میم۔ اب تک اور قیامت تک کوئی اس کا ترجمہ نہ کسی نے ابھی تک کیا ہے نہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ راز کی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، یہ راز اور پیار اور چاشنی اور محبت کی بات ہے۔ فرمایا کریم اللہ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی شروعات ہے، الف لام میم۔ پہلا نمبر تو یہیں پر جو ہے وہ رک جائے، اپنے آپ کو جو ہے آقا کریم کی مثل کہنے والوں، اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہنے والوں، اپنے علم کو معاذ اللہ آقا کریم کے علم جیسا کہنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک جو بھی آئے گا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ چیلنج ہے۔ تو میرے محبوب کو تو پتا ہے الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے، ذرا تو بتا تو صحیح نا، میں نے اس الف لام میم کہہ کر اپنے محبوب کو کیا فرمایا ہے؟ یا مجھے پتا ہے یا میرے محبوب کو پتا ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ شک یہاں پر کرے گا کون؟ شک یہاں پر کرنے والا کیسا ہے؟ شک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ممکن ہے بات کہ اس بات پر جو ہے وہ شک کیا جائے، اس کتاب کے بارے میں سوچا جائے، سمجھا جائے؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کتاب جو ہے وہ بھیجنے والا، یہ کتاب لکھنے والا کون ہے؟ فرمایا کون ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو بھیجا ہے، وہ بھیجنے والا رب العالمین ہے۔ جب بھیجنے والا رب العالمین ہے تو پھر اس میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جب بھیجنے والا رب العالمین ہے تو پھر اس میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ شک ممکن ہی نہیں، سوچا نہیں جا سکتا، سمجھا بھی نہیں جا سکتا، دماغوں میں لایا نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ کیونکہ بھیجنے والا رب العالمین ہے، اور جس پر نازل ہو رہا ہے، جس کے قلب اطہر مبارک پر آ رہا ہے، وہ بھی کوئی عام نہیں ہے بلکہ محبوب رب العالمین ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ بھیجنے والا رب العالمین ہے، جس کے اوپر نازل ہو رہا ہے وہ بھی رحمت للعالمین ہے۔ درمیان میں جو فاصلہ طے کرنے والا ہے، درمیان میں جو فاصلہ ہے، درمیان میں جو لانے والا ہے، درمیان میں جو واسطہ ہے، درمیان میں جو وسیلہ ہے، وہ بھی کوئی عام نہیں ہے، کوئی ہوا نہیں ہے، کوئی چرند نہیں ہے، کوئی پرند نہیں ہے، بلکہ جبریل امین علیہ السلام ہے۔ بھیجنے والا رب العالمین، لانے والا جبریل امین، جس کے قلب اطہر مبارک پر نازل ہو رہا ہے وہ رب العالمین ہے۔
اللہ اکبر۔ پھر بتائیے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس میں شک کرنا کہ بھیجنے والا بھی نور ہے، لے کے آنے والا بھی نور ہے، اور جس کے قلب اطہر مبارک پر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ بھی نور علی نور ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ بھیجنے والا رب العالمین جس کے قلب اطہر پر نازل ہو رہا ہے، محبوب رب العالمین جو لا رہا ہے درمیان میں، وہ جبریل امین، اور بھیجنے والا بھی نور ہے، لے کے آنے والا بھی نور ہے، جس کے قلب اطہر مبارک پر نازل ہو رہا ہے وہ بھی نور علی نور ہے۔ تو پھر ان تمام باتوں میں شک والی بات، شک والی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ آج دنیا کی کتابیں اگر کوئی ریاضی کی ہے یا انگلش کی ہے یا سائنس کی ہے یا بیالوجی کی ہے یا کیمسٹری کی ہے یا فزکس کی ہے یا تاریخ کی ہے، وہ سارے کے سارے انسان اس کے جو ہے وہ مؤلف ہیں، انسان جو ہے وہ اس کے مصنف ہیں، انسان جو ہے اس کی ترتیب دینے والے ہیں، انسان جو ہے اس کو لکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سن لیجئے، یہ امام الانبیاء کے اوپر، ان کے قلب اطہر مبارک پر جو نازل ہونے والی کتاب ہے، اس کے لکھنے والا کوئی انسان نہیں ہے، اس کو ترتیب دینے والا کوئی انسان نہیں ہے، اس کی سیٹنگ کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ خالق انسان ہے، جس نے انسان کو بھی پیدا فرمایا ہے، قرآن کو بھی پیدا فرمانے والا، قرآن کو بھی نازل فرمانے والا، قرآن کو بھی بھیجنے والا، قرآن کی بھی ترتیب رکھنے والا، وہ خدا تعالی ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھ لیجئے، جو کتابیں میں نے بتائی ہیں وہ ان کے مطابق اس میں جو ہے وہ علم ہے۔ سائنس ہے تو سائنس کی معلومات اس میں ملے گی۔ اب سائنس ہے، سائنس میں جو ہے اگر آپ کہیں کہ ہم اس میں سے کوئی حساب کی بات دیکھ لیں، نہیں ملے گی۔ اگر ریاضی ہے، میتھ ہے، اس میں آپ کہیں کہ ہم اس میں جو ہے کوئی ڈاکٹری کا نسخہ دیکھ لیں، نہیں ملے گا۔ تاریخ کی کتاب ہے، آپ چاہیں اس میں کہ ہم اس میں کوئی بیالوجی والی بات دیکھیں، نہیں ملے گی۔ فقہ کی کتاب ہے، فقہ ملے گی۔ استدلال کی بات ہے، استدلال اس میں ملے گا۔ آئیے، ایک کتاب اللہ نے ایسی بنائی ہے، ایسی اس کی ترتیب رکھی ہے، ایسا اس میں علم و فن رکھا ہے، اگر کوئی اس کے پاس آتا ہے اپنی وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے، قرآن کہتا ہے آ وضو کر کے مجھے سینے کے ساتھ لگا اور کھول اور پڑھ۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے جو ہے وہ حصہ کیا کیا بتایا ہے، وہ قرآن میں مل جائے گا۔ وراثت کا حصہ بھی کہ بیٹے کے پاس جو ہے وہ 2 حصے ہوں گے، بیٹی کے پاس جو ہے وہ 1 حصہ ہوگا۔ فرمایا آپ قرآن کھول، اگر ہم چاہیں دیکھنا کہ رشتہ ہمارا کس کے ساتھ ہو سکتا ہے، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھانجی کے ساتھ، کس کے ساتھ، بھتیجی کے ساتھ، فرمایا قرآن کہتا ہے آپ میرے پاس آ، مجھے اٹھا، سینے سے لگا اور قرآن پڑھ۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، پڑھ، تجھے بتا دیا جائے گا کہ کس کے ساتھ تیرا نکاح ہو سکتا ہے اور کس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس سے پوچھ کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو قرآن کہتا ہے آ مجھے سینے سے لگا اور پڑھ، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہوئے میں تجھے بتاؤں۔ اگر سورج کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، قرآن کہے گا والشمس وضحاہا، میرے محبوب کا چہرہ سورج کی طرح چمکتا اور دھمکتا نظر آتا ہے۔ رات کے بارے میں پوچھ تو قرآن بتائے گا، رات کے بارے میں واللیل اذا سجا، میرے محبوب کی زلفیں ایسی حسین اور چمکدار ہیں، ایسی گھاٹی اور گھنی ہے جیسے رات ہو گھنی۔ یعنی کہ اگر رات کا علم دیکھنا چاہو قرآن سے ملے گا، دن کو دیکھنا چاہو قرآن سے ملے گا، سورج کو دیکھنا چاہو قرآن سے ملے گا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا دیکھنا چاہو قرآن سے ملے گا، اگر جو ہے اللہ کی نعمتوں کا معائنہ کرنا چاہو، دیکھنا چاہو تو قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا، یعنی کہ ہر طرح کا جو ہے وہ علم آپ کو قرآن میں مل جائے گا۔ قرآن کہتا ہے رب تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے تمہیں انار ایسا دیا ہے جس کے پردوں میں انار کے دانے جو ہے ایسے موتیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، کوئی مائی کا لال ہے ایسے جوڑ کے دکھائے؟ تو ہر چیز برکیف آپ کو قرآن سے ملے گی۔ آپ کہیں ابھی گندم کا موسم ہے، آپ کہیں کہ گندم کے بارے میں ہم کس کتاب کو دیکھیں تو قرآن کہے گا آنا ذرا میں تمہیں بتاؤں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک دانہ پھینک کے آئے تھے نا، 7 بالیاں ہم نے پیدا کی، ہر بالی پر سٹا لگایا، ہر سٹے میں 100 دانہ پیدا کیا، ایک دانے کے بدلے 700 دانے تمہیں عطا کیے۔ فرمایا ہر چیز کا علم ملے گا۔ کہیں قرآن کو قرآن بتانا تو نازل کب ہوا ہے تو قرآن کہے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں میں نازل ہوا ہوں۔ قرآن سے پوچھے نا تو ذرا بتا محبوب کے بارے میں بتا تو قرآن کہے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، قرآن ہمارے محبوب کی رسالت کی گواہی دے۔ قرآن کہے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن محبوب کی رسالت کی گواہی قسموں کے ساتھ بتا۔ قرآن کہے گا یاسین پڑھنا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ فرماتا ہے یاسین، اب یہ بھی حروف مقطعات، ترجمہ کسی کو نہیں پتا، یاسین یہی ترجمہ ہوگا، والقرآن الحکیم، مجھے قرآن کی قسم ہے جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب تو ہی تو میرا رسول ہے۔ آئے ہائے، تو فرمایا یہ قرآن اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے، ایسا بنایا ہے، ایسا اس کو ترتیب دی ہے، ایسا اس کو بنایا ہے کہ ہر چیز کا علم جو ہے اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، بتانا ذرا قرآن کے بارے میں، قرآن کی شان کے بارے میں، قرآن کی عظمت کے بارے میں، قرآن کے مقام کے بارے میں۔ صحابی رسول کہتا ہے آپ پوچھنے والے کیا پوچھتا ہے، اگر میں جو ہے صحرا میں اپنا اونٹ لے کر جا رہا ہوں اور اس صحرا میں میرے اونٹ کی جو ہے وہ مہار گم ہو جائے تو میں کہیں اور نہیں جاؤں گا، قرآن کھولوں گا اور اس قرآن سے اپنے اونٹ کی ناک جو ہے، اپنے اونٹ کی جو ہے وہ مہار جو ہے وہ ڈھونڈ لوں گا۔ اتنا علم قرآن میں موجود ہے، قیامت تک کا علم اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے، اور قیامت تک اللہ نے چیلنج قرآن میں رکھ دیا ہے کوئی کافر، ہے کوئی بدبخت، ہے کوئی یہودی، ہے کوئی عیسائی، ہے کوئی سکھ، ہے کوئی قرآن کا منکر، ہے کوئی دہریہ خدا کا منکر، آئے نہ ذرا میدان میں میرے قرآن جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ گا، آؤ نہ ذرا تم نہیں لا سکو گے، میرے قرآن جیسی ایک جو ہے وہ آیت تو لا کر دکھاؤ نا، تم نہیں لا سکو گے۔ اگر سارے انسان بھی مل جائیں، سارے جن بھی مل جائیں اور آپس میں تعاون کر لیں، پھر بھی میرے قرآن جیسی نہ صورت بنا سکتے ہو، میرے قرآن جیسی نہ آیت بنا سکتے ہو۔ تم جو ہے وہ کافر ہو، تم جو ہے وہ حقیر ہو، تم جو ہے وہ بے بس ہو۔ یہ میرا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ وہ جو ہے تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، ان کا معاملہ میں نے ان نبیوں پر، ان کی امتوں پر چھوڑا ہے، اور قرآن میرا وہ کلام ہے، یہ وہ عظمت اور شانوں والا، مقاموں والا، رفتوں والا، بلندیوں والا، عظمتوں والا کلام ہے جس کی حفاظت میں نے صرف انسانوں کو نہیں دی، صرف اور صرف جو ہے جنوں کو نہیں دی، صرف اور صرف چرند پرند کو نہیں دی، پہاڑوں کو نہیں دی، بلکہ اس کی ذمہ جو ہے، اس کی حفاظت جو ہے وہ میں نے رب العالمین نے اپنے پاس رکھی ہے۔ آؤ تو صحیح نا۔ اب اس وقت اہل عرب جو ہے بڑے شاعر تھے، ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے، بڑے شاعر تھے، وہ جو ہے وہ شعر لکھنے میں بڑے ماہر تھے۔ جس کا سب سے زیادہ اچھا شعر ہوتا وہ بیت اللہ شریف کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لٹکا دیا جاتا کہ ہے کوئی مقابلہ کرنے والا جو اس شعر کا مقابلہ کرے۔
یعنی کہ جو لکھا ہوا شعر ہے اس کے مطابق جو ہے اس سے اچھا شعر لکھے اور وہ یہاں پر جو ہے وہ لگا دیا جائے گا، پہلے والا شعر جو ہے وہ لکھا ہوا اتار دیا جائے گا۔ اہل عرب بڑے ذہین تھے، وہ شعر بناتے اور وہاں پر لکھ دیتے، جو پہلے والا لگا ہوتا اس سے اعلیٰ ہوتا تو وہ اس کو اتار دیتے اور دوسرا لگا دیتے۔ اللہ اکبر! جب میرے تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ، بلند آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جب اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا اور اس قرآن کی سب سے چھوٹی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جب اس چھوٹی سی صورت کو محبوب کے قلب عطر مبارک پر نازل فرمایا نا، محبوب نے فرمایا اے کاتب وحی، اے وحی لکھنے والے، آ ذرا میرے قریب آ، تجھے میں اللہ کا کلام لکھاؤں، اور جا کر بیت اللہ حرم شریف کے ساتھ جو ہے اس کو لٹکا دے اور پھر دیکھ اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی مائی کا لال ہے ایسا جو میدان میں آ جائے۔ کاتب وحی آتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لکھ، جبریل امین آیا ہے میرے قلب عطر مبارکہ پر، اس صورت کو نازل کیا گیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ وہ ٹکڑے میں چمڑا کا ٹکڑا ہے یا جو ہے وہ درخت کی چھیل ہے یا کاغذ ہے، اس کے اوپر جب یہ آیت کریمہ یہ چھوٹی سی صورت لکھی جاتی ہے اور حرم پاک کے ساتھ لگا دی جاتی ہے، پہلے شعر کو اتار دیا جاتا ہے، اب سارے شاعر سر کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، وہی زبانوں سے کلمات جاری ہوتے ہیں جیسا منظر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے وقت زلیخا نے اپنی کنیزوں کو، اپنی جو ہے وہ ہم ساتھیوں کو، ہم عمروں کو اکٹھا کیا تھا کہ تم کہتی ہو زلیخا تو نے کیا غلط کام کیا ہے، آؤ دیکھو میرا محبوب آ رہا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کمرے میں انٹر ہوتے ہیں اور وہ ساری لڑکیاں جو چھریاں لے کر اور پھل لے کر بیٹھی تھی اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو کاٹ بیٹھتی ہیں اور زبانوں سے بے ساختہ ان کے نکلتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کا فرشتہ نظر آتا ہے۔ اب یہاں پر سارے شاعر جو ہے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی زبانوں سے جو جاری ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کے ہاتھ کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو خالق کائنات کا کلام ہوا ہے، یہ تو خالق کائنات کا کلام نظر آتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن ہے، قرآن ہے، اس کی شان اور عظمت کے کیا کہنے۔ قرآن مکی بھی ہے، قرآن مدنی بھی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں نازل ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہے، قرآن غار حرا میں نازل ہوتا ہے، غار سور میں ہے قرآن غار سور میں نازل ہوتا ہے، آقا کریم مدینہ میں ہے تو قرآن مدینہ میں نازل ہوتا ہے۔ گویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اللہ نے قرآن بنایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا قرآن نام کیا ہے؟ قرآن 30 سپاروں کا نام قرآن ہے، ہمارا ایمان ہے، 30 سپاروں کا نام قرآن ہے، اور 30 سپاروں کا نام جو ہے 114 سورتوں کا جو ہے مجموعہ جو ہے وہ 30 سپارے بنتے ہیں، اور 114 سورتوں مل کر 30 سپارے اور 30 سپارے مل کر قرآن بنتا ہے۔ فرمایا اسی طرح رکوع جب ملتے ہیں تو صورتیں بنتی ہیں، اور آیتیں جب ملتی ہیں تو فقرے بنتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح جب فقرے ملتے ہیں تو جملے بنتے ہیں، جب جملے ملتے ہیں تو لفظ بنتے ہیں، جب لفظ ملتے ہیں تو حروف بنتے ہیں، اور جب حروف بنتے ہیں تو نقطے اور لکیریں جو ہے وہ بنتی ہیں، نقطے اور لکیریں جب بنتی ہیں تو ان کا نام جو ہے شد و مد ہوتا ہے، شد و مد جو ہوتے ہیں وہ اعراب بنتے ہیں۔ اعراب نام ہے زیر و زبر و پیش کا، جزم کا،
فرمایا جب یہ ملتے ہیں تو آواز بنتی ہے، جب آواز بنتی ہے تو میرے اور تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کی زبان بنتی ہے، محبوب کی زبان بنتی ہے۔ پھر وہ محبوب اپنی زبان سے کوئی کلمہ ادا کرتے ہیں تو اللہ قرآن بنا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ نجم میں کہ میرا محبوب اس وقت تک بولتا یہی ہے جب تک کہ میں اس کی زبان پر قرآن نہ نازل فرما دوں۔ تو اب آپ اسی وقار پتہ یہ چلا کہ قرآن کی شان اور عظمت اور مقام جو ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہے۔ اور اب یہاں پر پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم عموماً دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو امیر ہے، مالدار ہے، دولت مند ہے، ثروت مند ہے اور جو ہے وہ شہرت رکھنے والا ہے، وہ بندہ جو ہے اچھا ہے۔ فرمایا نہیں، محبوب فرماتے ہیں نہیں، جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ تمہارے سے اچھا نہیں ہے، دولت زیادی ہے اچھا نہیں ہے، عزت و شہرت زیادی ہے اچھا نہیں ہے، زندگی میں جو ہے زمین زیادہ ہے، بنگلے کوٹھیے کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، فرمایا اچھا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کون ہے، بہتر کون ہے ان سب سے؟ تو میرے اور تیرے محبوب نے فرمایا کوئی راجپوت ہے یا کوئی آرائی ہے یا پٹھان ہے یا بھٹی ہے یا کوئی برادری کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، فرمایا وہ بہتر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ بہتر کون ہے؟ میرے اور تیرے محبوب نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے اور وہ اپنی زبان وما ینطق عن الہوا والی اٹھائی اور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے بھی صحیح اور دوسروں کو سکھائے بھی صحیح۔ محبوب تو یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے بھی اور دوسروں کو سکھائے بھی، اور آج ہم اس کو حقیر جانے، آج ہم اسے جو ہے وہ اچھا نہ جانے، آج ہم اسے کم تر جانے، تو پھر سوچنا ہوگا یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی خیر فرمائے اور ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے والا بنائے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، ایک قرآن ایک نورانی شیشہ، ایک قرآن ایک نورانی شیشہ تے جڑا حق دی راہ وکھاوے، اس نو پڑھ کے عمل کرن والا او سدھے جنت جاوے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تورات زبور انجیل بھی ہے، تورات زبور انجیل بھی ہے، پر وکھرا شان قرآن دائے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل ہی بھی ہے، پر وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، جو شان اللہ نے قرآن کو عطا فرمایا ہے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ رب چکیا ذمہ حفاظت دا، رب چکیا ذمہ حفاظت دا، اے فیصلہ رب رحمان دائے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایک حرف تے نیکی تا ملدی، ایک حرف تے نیکی تا ملدی، نال عزت بے پناہ ملدی۔ قرآن شفا دا نسخہ ہے، قرآن شفا دا نسخہ ہے، نال نسخہ اطمینان دائے۔ تورات زبور انجیل بھی ہے، پر وکھرا شان قرآن دائے۔ ہویا نازل جس رات لوگوں، شب قدر کی رات آنے والی ہے، سن لیجئے۔ ہویا نازل
جس رات لوگوں اس رات دی ہے کیا بات لوگوں ہے بد ہزار مہینیاں تو نال مہینہ سونا رمضان جو ہے ہر چیز دی شان بکری پریشان قرآن دا بکرا ہے جڑے سینے اس نو لاگے نے جس نے اس کو سینے کے ساتھ لگایا ہے اس کا مقام دیکھیں جڑے سینے اس نو لاگے نے سو رب دی جگ تے چھا گئے نے داتا علی اجمیری کو دیکھیں بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھیں حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھیں جڑے رب جڑے سینے اس نو لاگے نے سو رب دی جگ تے چھا گئے نے ہوئی شان بلند انہاں لوکاں دی ہوئی شان بلند انہاں لوکاں دی اچا پڑھدا کاری قرآن دائے آخری بات 10 روزے دے قرآن دی گل روزے اور قرآن کی بات 10 روزے دے قرآن دی گل ایک کرن یار سفارش کل قیامت کے دن سفارش کریں گے 10 روزے دے قرآن دی گل ایک کرن یار سفارش کر کرم تے مولا بخشے گا کر کرم تے مولا بخشے گا اچا رتبہ پڑھان دائے تورات زبور انجیل دیے پر وکھرا شان قرآن دائے وما علیہ الا اللہ